اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ آپ دونوں میرے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ شریف کو طاہرا پاک صاف رکھیے گا، صاف ستھرا رکھیے گا، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے کہ جو کہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہ موجود تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کے لیے انتظام و اہتمام کا حکم دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ کان یعتکف ماضی استمراری سے، حضور مسلسل یعنی ہر بار اعتکاف فرمایا کرتے، حتیٰ توفاہ اللہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ کچھ رمضانات ایسے بھی ہیں کہ جن میں حضور کا اعتکاف نہ ہونا بھی ثابت ہے، لیکن بلا عذر حضور نے کبھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف کا مطلب ہے رکنا، لفظ اعتکاف کا لفظی معنی رکنا، ٹھہرنا، کسی جگہ پہ قرار پکڑنا۔ جیسے قرآن پاک میں نا یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ کفار و مشرکین اپنے بتوں کے پاس پکے ہوئے پڑے تھے، ان کے بتوں کے ساتھ وہ جم چکے تھے، مکث جو ان کا وہاں پہ ٹھہراؤ ہے وہ پختہ ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی ازواج کے پاس نہ جاؤ جب تم مساجد میں ٹھہرے ہوئے ہو، مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو یہ اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا، قرار پکڑنا۔ اور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر رکنا اور ٹھہرنا، عبادت کی نیت سے، اور خاص اس نیت سے، ویسے تو نماز بھی ایک عبادت ہے اور اس کے لیے بھی ہم کچھ دیر کے لیے مسجد میں رکتے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اعتکاف فرض، اور یہ ہے نظر کا اعتکاف۔ کسی بندے نے منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ کرے میرا یہ کام ایسے ہو جائے تو پھر میں اتنے دنوں کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ منت مان کے اعتکاف بیٹھنا یہ فرض ہے، اور اس کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ جو منت کا اعتکاف ہے یہ فرض اعتکاف ہے، اس کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے سنت اعتکاف، اور یہی رمضان شریف کے آخری عشرے کا، جو کہ 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھنے تک رہتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں روزے کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ رمضان کا اعتکاف ہے اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس لیے یہاں پہ اعتکاف جو سنت ہے اس میں روزے، چونکہ رمضان ہے تو روزے ویسے ہی فرض ہیں۔ اور اس میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، اور مسجد بھی وہ ہو کہ جہاں کم از کم 5 گانہ نماز بجماعت ہوتی ہو۔ جمعہ کی اگرچہ رخصت ہے کہ جمعہ نہ بھی ہوتا ہو تو خیر کام چل سکتا ہے، زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی مسجد ہو کہ جہاں 5 گانہ نماز بھی ہو، جمعہ بھی ہو، تاکہ معتکف اعتکاف والے شخص کو باہر نہ جانا پڑے جمعے کے لیے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارے۔ لیکن جمعے کی فقہاء کرام نے اجازت رکھی ہے کہ اگر مطلب اس کی جو نزدیکی مسجد ہے، جیسے کوئی دیہات ہے وہاں پہ جمعے کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں وہ اپنی مسجد میں جہاں 5 گانہ نماز بجماعت ہوتی ہے وہاں وہ اعتکاف بیٹھے، اور جمعے کے لیے وہ ساتھ والی کسی دوسری مسجد میں چلا جائے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے کہ جہاں 5 گانہ نماز بجماعت ہوتی ہے،
مسجد میں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ پاک صاف کر کے رکھیں، یا جیسے عورتوں نے اپنے نماز وغیرہ کے لیے کوئی گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہوتی ہے جہاں بچوں کو نہیں جانے دیتی ہیں، یا کوئی گندگی وہاں پہ نہیں، اس جگہ کو خصوصی اہتمام کے ساتھ پاک صاف رکھا جاتا ہے جہاں وہ اپنی نماز وغیرہ کا انتظام کرتی ہیں، اور جسے مسجد خانہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی اس جگہ پہ، یا اگر ایسی نہیں ہے تو وہ مختص کر لے کوئی جگہ اور وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ خواتین کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مرد حضرات کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، وہ مسجد کے علاوہ مرد حضرات گھر نہیں بیٹھ سکتے اور خواتین مساجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور تیسرے نمبر پہ اعتکاف جو ہے وہ نفل اعتکاف ہے، مندوب و مستحب اعتکاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں تب تک میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے متعلقہ ابتدائی باتیں تھیں۔ اب سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ تو کانا یعتکف، حضور علی سبیل الاستمرار ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے، حضور نے اس پہ تاکید فرمائی ہے، ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے احناف کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، لیکن چونکہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں حضور کا چند ایک رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھنا بھی ثابت ہے، تو اس وجہ سے سنت مؤکدہ کے ساتھ علی الکفایہ کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے، پوری بستی، پورے محلے یا پورے گاؤں میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر چند حضرات بیٹھ جائیں تو پھر سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے۔ دوسری حدیث پاک کہ اب ہم اعتکاف تو بیٹھ گئے، تو اب ہم کیا کیا کر سکتے ہیں مسجد میں، کیا ہمارے لیے جو ہے وہ آداب ہیں، کیا احکامات ہیں، مسجد سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ تو اس حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہی ایک حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف، جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اس کے لیے سنت طریقہ کار یہ ہے اللہ یعود مریضا، وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی باہر نہیں جائے گا، مریض کی عیادت، کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے نہیں باہر جائے گا۔ ولا یشہد جنازۃ، اور وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ ولا یمس المرأۃ ولا یباشرها، اور وہ عورت کو چھوئے گا بھی نہیں، مباشرت بھی نہیں کرے گا۔ ولا یخرج لحاجۃ، کسی بھی کام کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ الا ما لا بد منہ، ہاں سوائے ان کاموں کے جو ضروری ہیں، کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے اور مسجد میں رہتے ہوئے وہ کام ہو نہیں سکتے۔ تو موٹے لفظوں میں یہ 4 کام ہیں کہ جو لا بد منہ کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی وہ ایک بندے کے لیے ضروری بھی ہیں اور وہ مسجد میں بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک تو بول و براز ہے کہ یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور یہ مسجد میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر غسل جنابت ہے، اور اسی طرح اگر وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر جمعہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، وہ جمعے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بول و براز کے لیے جا سکتا ہے، اور غسل جنابت کے لیے جا سکتا ہے، اور اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ تو یہ کام ہے جو لا بد منہ، جو از حد ضروری ہیں اور ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو کام ہیں وہ اولاً تو لا بد منہ کے زمرے میں نہیں آتے، کہ یعنی وہ ضروری نہیں ہیں، ان کے بغیر گزارا چل سکتا ہے۔ اور اگر کچھ ایسے کام ہیں بھی کہ جو ذرا ضروری ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسجد سے باہر جانا کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہے، وہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی آپ ان کا کوئی تھوڑا بہت انتظام کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ راحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں جب اپنے مبارک سر میں کنگھی فرمانی ہوتی تو حضور اپنا سر ناز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کر دیتے اور سیدہ کنگھی کر دیتی۔
اب یہ کنگھی کرنا، یعنی ایک بندہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، میں اب یہ 10 دن بغیر کنگھی کیے نہیں رہ سکتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ذرا اپنا سر مسجد سے باہر نکال لے اور کنگھی کر لے۔ یعنی یہ بعض اعضاء کو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معتکف کھڑا مسجد میں رہے، بعض اعضاء اپنے مسجد سے باہر نکالے، کہ عرف عام کے لحاظ سے اس کو مسجد سے نکلنا نہیں کہا جاتا، یعنی کھڑا مسجد میں اور سر یوں کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مسجد سے نکل گیا ہے، اب اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور وہ مسجد میں بھی کھڑا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو وہ اپنی جو کام مسجد میں رہتے ہوئے ہو سکتے ہیں، مسجد کا تقدس بھی پامال نہ ہو، یعنی جیسے اب کنگھی کرنی تھی تو ظاہر بال گریں گے اور میل کچیل بھی ہو سکتا ہے گرے، تو یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، تو وہ سر باہر نکال دیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے وہ مسجد سے نہ نکلے۔ لا بد منہ، جو از حد ضروری ہیں اور جو مسجد میں نہیں ہو سکتے، وہ بول و براز اور غسل جنابت وغیرہ ان کے لیے نکل سکتا ہے، ان کے علاوہ اس کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا ہے کہ بندہ اعتکاف بیٹھ جائے اور روزے نہ رکھے۔ یہ سجدہ فرماتی ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف صرف مسجد جامع میں ہوتا ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں جماعت قائم ہوتی ہے 5 گانہ نماز کی، تو وہیں پر اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے وہ ضروری مسائل ہیں۔ اب یہ بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، جنازے میں نہیں جا سکتے، ہمارے موجودہ جو معاملات اور مسائل ہیں ان میں سے ایک موبائل ہے کہ معتکف صاحب اپنے موبائل کو بھی ریسٹ دے اور خود بھی ان دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو ذرا فارغ کرے، اور اپنی دل کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا کے رکھے، اپنے موبائل کو بھی گھر رکھ کے آئیے۔ اور اسی طرح جو ہمارے دوست احباب ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا یارانہ ذرا کلوز قسم کا ہے، اور وہ پھر مسجد میں آ کے باتیں اور یہ وہ معاملات، ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ معتکف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے، تو وہ اس کو اپنے اس ہدف اور ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ میں مسجد میں کیوں آیا بیٹھا ہوں، دنیا داری معاملات بہن بھائی یہ سب چھوڑ دیے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اگر چھوڑ کے مسجد میں آ ہی گئے ہو تو 10 دن کے لیے ان کو ذرا فی امان اللہ کہہ کے آئیے، اور جب تک آپ مسجد میں ہیں تب تک ان چیزوں سے بھی گریز کریے۔ اور آخری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، حضور نے معتکف کے متعلق فرمایا، ہوا یا تاکف الذنوب، کہ یہ جو مسجد میں بیٹھا ہے معتکف اعتکاف کرنے والا شخص، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے بیٹھا ہے۔ اگر یہ اعتکاف نہ بیٹھتا باہر ہوتا تو یہ مطلب جتنا بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا لا محلہ کچھ نہ کچھ اس سے ہو جاتا، لیکن مسجد میں بیٹھا ہے تو وہ زیادہ انتظام ہے بچنے کا۔ یا تاکف الذنوب، یہ گناہوں سے بچ کے بیٹھا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور یہ جو پچھلی حدیث میں ہم نے کہا کہ وہ جنازے پہ بھی نہ جائے، مریض کو پوچھنے بھی نہ جائے، تو یہ تو عبادت ہے، جنازے پہ جانا، مریض کو پوچھنے جانا، اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے، تو معتکف تو ان چیزوں سے رہ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات كلها، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ والے نیکیاں چھوڑ کے بیٹھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ اعتکاف کر رہا ہے اور اس وجہ سے یہ جنازے میں نہیں جا رہا ہے اور مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو ان ساری نیکیوں کا بالکل ویسے ہی اجر ملے گا کہ جیسا یہ ساری نیکیاں کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے معتکف یہ نہ سمجھے کہ میں ان نیکیوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، وہ بیٹھا مسجد میں ہے لیکن ثواب اس کو جنازہ پڑھنے والوں جیسا مل رہا ہے اور عیادت کرنے والوں جیسا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھے مل رہا ہے، کیونکہ وہ جو جنازے سے پیچھے رہا ہے اور عیادت سے پیچھے رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کیے بغیر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہو اور اپنے ذہن کو ان وسوسوں سے بھی بچائے رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے تو یہ ثواب ہی نہیں مل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں وہ اپنی عام روٹین میں کیا کرتا تھا حقوق العباد کے حوالے سے، اب جب وہ اعتکاف بیٹھا ہے اور ان معاملات میں وہ شریک نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وہ ثواب رک گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھا ہے تب تک وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا
اور جو عام روٹین کی اس کی نیکیاں تھیں ان کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔